نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں اور خیریت سے رکھے، آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اپنے اس چینل میں یعنی کہ باغ مومن میں جو ہے کہ قرآن پاک کی سلسلہ وار صورت اور ان کے آیتوں پر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے اور قبول فرمائے، اور اس کے وسیلے سے ہم تمام سننے والوں کو اور ہم جو میں پڑھ رہا ہوں میرے اور سننے والے ہم سب کو جو ہے کہ تمام مشکلات پریشانیوں کو اللہ دور کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، تو ہم لوگ جو ہے کہ سورہ الرعد پہ تھے۔ سورہ الرعد کی تقریباً آیت نمبر 18 تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا۔ اب 18 کے آگے یعنی کہ آیت نمبر 19 اور اس کے آگے پر تھوڑی سی ہم لوگ گفتگو کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ لازمی بات یہ ہے کہ غور و فکر، مقصد یہ ہے کہ غور و فکر، مقصد یہ ہے کہ غور و فکر، مقصد یہ ہے کہ غور و فکر، اور اس غور و فکر کے دوران ہم نے علم بھی حاصل کرنی ہے، خود کو بھی سمجھنا سمجھانا ہے، اوروں کو بھی سمجھنا سمجھانا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے اسلام میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک مسلمان پر، ہر ایک ایمان والے پر اور ہر ایک جو ہے کہ مومن پر اللہ نے یہ ایک ڈیوٹی باندھی ہے، ایک تاکید کیا ہے کہ تم دین کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جو بھی اللہ نے جن کو نبی سے رسول سے نوازا، ان کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی تھی، رسپانسبلٹی تھی، ذمہ داری تھی کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے بات کو، دین کو، توحید کو اور حق کو جو ہے کہ لوگوں تک پہنچانا، پھیلانا، لوگوں کو بتانا، گمراہی سے نکالنا اور دین حق کی طرف لانا، برائیوں سے انہیں ہٹا کے، برائیوں سے انہیں بچا کے انہیں اچھائیوں کی طرف لانا، جہنم کے آگ سے انہیں بچانے کی کوشش کرنا اور دین اسلام کی طرف دعوت دینا۔ تو ہمارا اور آپ کا بھی یہ ایک جو ہے کہ اہم مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو بھی علم دیا، جو بھی عقل دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت سے نوازا، اور ہم اگر جو بھی باتیں اللہ اور دین اسلام کے متعلق جانتے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کہیں بھی کچھ بھی دیکھتے ہیں تو اس کو ہم نے جو ہے اوروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے نا، یہی ہمارا دین ہے۔ کہیں بھی آپ اسلام میں ایسا نہیں سنیں گے کہ آپ جو ہے کہ بس اپنے میں اپنے کو سکوڑ لیں اور اپنے کو بس عبادت میں لگ جائیں اور دن اور رات خود عبادت کرتے رہیں اور اوروں کو نہ بتائیں، اوروں کو اس کی تبلیغ نہ دیں۔ آپ بس ایک کمرے میں بند ہو کر دن اور رات عبادت کریں، ایسا کہیں بھی اسلام میں ایسا نہیں آیا ہے، بلکہ ایسی کرنے والوں پر حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ نے ایسے کرنے والوں کو کہا ہے کہ وہ گناہ میں شمار ہو جائیں گے، وہ اللہ کی ناراضگی میں پکڑے جائیں گے۔ کہ اللہ نے اگر ان کو علم دیا، عقل دیا، ہدایت دیا یا دین کے متعلق کوئی بھی باتیں انہیں بتایا تو وہ خود کو اپنے تک ہی کیوں رکھے رہ گئے؟ یہ فرض تھا کہ وہ اوروں کو بھی جو ہے کہ بتائیں، اوروں سے بھی کہیں، اوروں کو بھی جو ہے کہ اس کو بانٹیں۔ یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اور یہ ایک بہت ہی نیک عمل ہے اور نیک کام ہے۔ آج الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے، فضل سے یہ اللہ نے توفیق دیا، ہدایت دیا کہ میں آپ کے سامنے اس چینل کے ذریعے تھوڑی بہت جو بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے لینگویج میں یا کہہ لیا جائے کم عقل کم علم ہی صحیح جو بھی ہے وہ ہم سامنے رکھے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ شاید کسی کے کام آ جاوے، اور بے شک میرے تو کام آ ہی رہا ہے، اور یقیناً جو اس کو صاف دل سے نیک ارادے سے سنے گا بے شک اس کا بھی ایمان تر و تازہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے سنیں، تھوڑا وقت نکال کے، اور اوروں تک بھی اسے پہنچاویں۔ اس چینل کو اگر آپ پسند کرتے ہوں
یا نہ بھی پسند کرتے ہوں، سبسکرائب کریں، لائک کریں یا نہ لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ جو آپ کا سبسکرائب کرنا، پسند کرنا، شیئر کرنا یا تعداد ناظرین کی جو بڑھنا، یہ ہمارے لیے تو حوصلہ افزائی ہوگا ہی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک نیک عمل میں شمار ہوگا کہ آپ تک اگر کوئی بات، اللہ کی بات پہنچی تو آپ نے اسے اپنے تک دبا کے نہیں رکھا، آپ نے اس کو اوروں تک بھی پہنچایا، اوروں کو بھی سنایا، اوروں کو بھی جتایا، اوروں کو بھی دکھایا۔ کیا پتہ اس کے کام آ جاوے، اور ان سے بھی یہ کہیں کہ وہ بھی اوروں تک پہنچائے، کیا پتہ ان سے جس کے ذریعے تک پہنچا ان کو کام آ جاوے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اللہ کے متعلق، دین کے متعلق، رسول کے متعلق کسی بھی طریقہ قرآن اور حدیث سے کوئی بھی باتیں ہم تک پہنچتی ہے تو ہم کو اس پر غور و فکر کرنا ہے، تھوڑا سا توجہ دینا ہے، وقت دینا ہے، اور اوروں تک بھی اس کو شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب جو ہے کہ اس کو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور قبول فرمائے، آمین۔ بہرحال ہم اپنے مقصد پہ آتے ہیں۔ ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ پر مفہوم کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور سورہ الرعد کی آیت نمبر 18 تک ہم لوگوں نے سنا، غور و فکر کیا۔ آیت نمبر 19 پر آتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 19۔ کیا ہوا ایک شخص جو یا علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ بے شک یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے ہمیں یہی تو غور کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں کیا کہا ہے۔ ہم تلاوت تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے، لیکن ہمیں سمجھنا بھی تو ہے کہ ہم نے جو چیز پڑھا یا اللہ کا جو کلام قرآن پاک ہے اس میں اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ تو بہرحال ہم لوگ جس طرح سے اس سے پہلے والے پارٹ میں اور آخری آیت یعنی کہ 18 نمبر آیت میں ہم لوگوں نے دیکھا سنا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو ہے کہ تم جو ہے کہ مانگو تو کس سے مانگو، مفہوم میں بتا رہا ہوں، مانگو تو کس سے مانگو، اسی سے نہ مانگو گے جو حق ہے، جو دے سکتا ہے، جو تمہاری باتوں کو سنتا ہے، جو تمہاری بات کو پورا کر سکتا ہے، جو پورے کائنات کو بنایا، جس نے تمام چیزوں کو بنایا اور جس کے سامنے واپس تم نے حاضر ہونا ہے، اسی سے مانگو۔ اللہ نے یہی تو کہا۔ اب ایسی جگہ تم اگر ہاتھ پھیلاتے ہو جہاں پر تمہاری بات کو کوئی سن بھی نہیں رہا ہو، کوئی جان بھی نہیں رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے ہی حالات اور اپنے آنے والے حالات اور اپنا ہی کچھ بھی جو ہے کہ اچھا اور برا کچھ نہیں جانتا، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس اتنا زور ہے، تو ایسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا کیا مقصد ہے؟ پھیلاؤ تو اس کے سامنے پھیلاؤ جو رب العالمین ہے، جو پورا کائنات کا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کے سامنے تم نے واپس حاضر ہونا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے آپ کو کھل کے کہہ دیا کہ وہ رب میں ہوں، واحد ایک اللہ، اس کی تمام طریقے دلیلیں دے دیا، اور ہم لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور آگے ہم اسی کو آگے کنٹینیوشن کرتے ہوئے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کیا ہوا ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ پورے قرآن پاک تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے نا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو علم رکھتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس سوچ سمجھ ہے، جس نے ایمان لایا، جس نے جو ہے کہ اس چیز پر یقین کیا کہ وہ رب اللہ ہے، رب العالمین ہے، جس کا وہی آپ پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہی ہے، اور وہ کلام جو آپ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور وہ جو بھی دعوت دے رہے ہیں وہ سچ ہے، جو علم رکھتا ہے ایک اللہ ہونے کی، حقانیت کی، دین کے، اسلام کی، ہے نا، کیا وہ جو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ یعنی کہ جس کے پاس دین کا، ایمان کا، عقل ہے، جو جانتا ہے، جس نے حق پر ایمان لایا، جس نے آپ پر اور ایک واحد اللہ پر ایمان لایا، جس نے دین اسلام پر ایمان لایا، کیا وہ اندھا ہو سکتا ہے یا اندھا جیسا ہو سکتا ہے؟ پچھلے آیت میں اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ ایک آنکھ والا اور ایک اندھا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگوں نے پچھلے آیت میں یہی پڑھا، آیت نمبر 18 میں یہی کہ ایک آنکھ والا اور ایک اندھا کیا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟
اسی کے آگے متعلق باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک جو ایمان جس نے لایا، جس نے رب العالمین کی پہچان کیا اور یقین کیا ہے نا، جس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ بس نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور آپ یعنی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ کے رسول ہیں، جو اس بات کو جان لیا، جس نے اس بات پہ یقین کیا کہ ہاں ہم نے جو ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس نے قیامت پر ایمان لایا ہے نا، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو نا علم ہیں، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اس پر حق نہیں جانا، جنہوں نے اس بات کو سچ نہیں مانا، کیا ان کے جیسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی باتیں نہیں ہو سکتا۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ نصیحت تو وہی قبول کریں گے نا جو عقل مند ہے، یعنی کہ جن کو اصل میں اس بات کا احساس ہو، عقل ہو کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے، اور وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جو اس پر غور و فکر کرتا ہے، جس نے ایمان لایا، وہی عقل مند ہوا اور وہی آنکھ والا ہوا، اور جس نے اس پہ ایمان نہیں لایا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ ایک بنا آنکھ والا، یعنی کہ ایک نابینا جیسا ہوتا ہے، جس کے سامنے وہ دنیا کے چیزوں کا رنگ نہیں جانتا، بالکل ویسے کے جیسا ہو گیا مثال۔ بہرحال اذان ہو رہی ہے، ہم تھوڑا سا صبر کریں گے، رکیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو اللہ نے کہا کہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی کہ جن کے سامنے آپ حق بات رکھتے ہیں اور حق بات بتاتے ہیں، ہے نا، وہ جو عقل مند ہو وہ تو مان لیں گے۔ یہ بھی بات حق ہے کہ آپ حق کی بات کسی کے سامنے رکھیں تو جو حق والا بندہ ہوگا نا وہ تو مانے گا، اور جو آدمی پہلے سے ہی جو ہے کہ گمراہ میں ہے اور گمراہی کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس کے اندر اس طرح کا کفر بھرا ہوا ہے کہ اس کو کچھ بھی بتاؤ تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ جیسے ایک نابینا کے سامنے آپ لال رنگ دکھاؤ اور بولو کہ دیکھو یہ لال رنگ ہے، 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 تو وہ کیا جانے کہ لال رنگ کیسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک آنکھ والے کے سامنے اگر آپ بتائیں گے کہ دیکھو یہ لال رنگ ہے، دیکھو یہ لال رنگ ہے، تو وہ جانے گا کہ ہاں یہ لال رنگ ہے، وہ مانے گا۔ پھر 10 کے 20 میں اگر وہ رنگ دکھایا جائے گا تو کہے گا ہاں یہ لال رنگ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر نابینا کا ایک مثال دیا ہے، مقصد نابینا سے اس کا یہ نہیں، وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے نا، اور وہ بھی اللہ کا جو ایمان والا ہے وہ بھی اللہ کا ہی شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی ہی بندگی کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ایک مثال دیا، تو اللہ کہتا ہے کہ عقل مند تو وہی ہے نا جن کے سامنے بات رکھی جائے اور وہ بات کو گہرائی سے سمجھیں، غور و فکر کریں اور یقین کر لیں اگر وہ سچ ہے، اور بے شک قرآن سچ ہے، قرآن سچ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سچ ہیں، یہ کلام سچ ہے۔ اوکے، تو اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عقل مند کون ہے، اب اس کی پورا ڈیفینیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پہلا تو عقل مند وہ جو حق کو مانے، اس پر ایمان لائے، یقین کرے، اور جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، یعنی کہ اللہ کے عہد کو۔ اب اس میں دو باتیں آتی ہیں، دیکھیے ایک تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی جو ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا انسان جو بھی ہیں، ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا کہ عالم کیا کہتے ہیں کہ عالم میں سب کی روحیں ہیں، اور اپنے وقت پر جب ان کا وقت آ جاتا ہے اللہ ان کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور عالم برزخ میں جتنی بھی روحیں ہیں سب سے اللہ نے قول قرار لے لیا ہے، وعدہ لیا ہے، اور سب نے جو ہے کہ وعدہ کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ کی ہی ہم بندگی کریں گے، اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ جو ہم پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد ہمیں جس طریقے سے
موت کے بعد کی چیزیں ہمارے سامنے آنکھ سے پردہ ہے، اسی طریقے سے برزخ کی چیزیں ہمارے سامنے آنکھ سے ابھی پردہ ہے، لیکن قول قرار ہے۔ تو بہرحال ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جس کسی نے بھی جو ہے کہ دنیا میں آیا ہے نا، اور جو ہے کہ اس نے اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم ایمان پہ رہیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور جو ہے کہ جو اللہ کا احکامات ہے اس کو ہم پورا کریں گے، اسی کو ہم جو ہے کہ نبھائیں گے اور ایمان پر ہی زندگی گزاریں گے اور ایمان پر ہی مریں گے، ہے نا، اور تمام یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ایمان لیا ہے یعنی مسلمان ہو گیا، تو اس پر وہ پورا اترا، یہ نہیں کہ جو ہے کہ کہیں پر جو ہے کہ احکامات کو پورا ادائیگی کر رہے ہیں اور کہیں پر نہیں کر رہے، کہیں پر جو ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کر لے رہے ہیں اور کہیں پر دنیا کو خوش کرنے کے لیے غیر اللہ کو سجدہ کر لے رہے ہیں۔ بات ہے نا بھائی، یہی نا بات ہے۔ قول اقرار کا معنی کیا ہوا ہے نا، کہ ایک جو عالم برزخ میں جو سب سے اللہ نے اقرار کرا رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے، وہ تو ہے، خیر چلو ہم کہیں گے ہم کو وہ یاد نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو جو ہم نے دنیا میں ہم آئے اور آنے کے بعد جب ہمارے سامنے حق کی بات رکھ دی گئی، ایمان کی بات رکھ دی گئی، قرآن کی بات رکھ دی گئی، ایک اللہ ہونے کی بات رکھ دی گئی، اور اللہ نے تمام دلائل دے دیا اور اللہ نے اس بات کو بتا دیا کہ میں ہوں تمہارا رب، تو ہم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ اب اگر ہم ایمان لیے تو ہم کو اس کو پورا کرنا اپنے آخری سانس تک۔ ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم نے ایمان تو لیا ہے بھائی، اور کر ہم کچھ اور رہے ہیں، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اور بھی بہت ساری چیزیں کو کر رہے ہیں جو کفر ہے، جو اللہ کا نافرمانی ہے، جو ایمان سے ہٹکے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا تو نہیں چلے گا۔ تو عقل مند وہی ہے جو سب سے پہلے کہ ایک اللہ پر یقین کیا، ایمان لایا، حق کو جانا، حق کو اپنایا۔ اب دوسرا یہ کہ جب اس نے حق کو اپنا لیا تو اس عہد کو پورا کیا آخری دم تک، ہے نا، توڑا نہیں، کہیں بھی جو ہے کہ ادھر اور ادھر کی بات نہیں کی کہ آدھا ادھر اور آدھا ادھر، اللہ کو بھی خوش کر دیا، دنیا کو بھی خوش کر دیا۔ یہاں سے اگر مطلب ہوا، یہاں سے مطلب اٹھا لیا اور وہاں فائدہ نظر آیا تو ادھر کی طرف بھی لڑک گئے، کہیں پر جو ہے کہ فائدہ ادھر نظر آ رہا ادھر چلے گئے، ادھر سر جھکا رہے، ایمان اس قدر کمزور کہ ادھر بھی مانگ رہے ہیں ادھر بھی مانگ رہے ہیں۔ ایسا نہیں، آگے اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا، اب دیکھیے مسلمان اور ایمان والے کے لیے اللہ نے کیا بات کہی ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے جن چیزوں کو جوڑے کا حکم دیا، جوڑنے کا حکم دیا، رشتہ دار، آپس میں رشتہ داریاں، آپس میں جو اخلاق، آپس میں محبت، آپس میں جو ہے کہ ایک انصاف، تمام حقوق، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اسلام اور ایمان کے دائرے میں ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے تعلقات کو قائم رکھو۔ تعلقات کو توڑنے کا اسلام میں حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آوے تو اس کو بھی تم اپنی اچھائی سے اس کے ساتھ جو ہے کہ ایسا سلوک کرو کہ وہ جو ہے کہ تمہارا دوست ہو جائے۔ بے شمار حدیثیں اس میں پڑھی ہوئی ہیں اخلاق کو لے کر کے، تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ کتنی حدیثیں ان کی جو ہے کہ پڑھنے کو ملتی ہے، دیکھنے کو آتی ہے، اور جو ہے کہ کئی واقعات ہیں۔ اور اخلاق تو مسلمان کے جیسا اخلاق کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا اخلاق اس قدر جو ہے کہ گر چکا ہے کہ آج مسلمان جو ہے کہ اگر ظلم کا شکار ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اس میں خود مسلمان ہی ذمہ دار ہے، خود بچے ہیں۔ خیر اللہ تو استغفر اللہ العظیم۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہدایت دے اور ہمیں جو ہے کہ ایک نیک مومن بنائے، اور جب مومن ہم بن جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اخلاق بہت اچھا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے رشتے، اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جوڑو، توڑو نہیں، نہ اتفاقیاں نہ پیدا کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رشتوں کو توڑتے ہیں، یا تو خود اپنے ہی گھروں میں یا پھر دوسرے کے گھر میں۔ اسلام سخت منع کرتا ہے، اسلام سخت منع کرتا ہے، کسی کے گھر میں آگ نہ لگاؤ، کسی دو کے بیچ میں درار نہ پیدا کرو، اور تم خود بھی اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملات آ جاوے تو تم اس کو محبت اور اخلاق سے جو ہے کہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ تو میرے دوستوں، ہم نے جو ہے کہ اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم سے کہیں کوئی غفلت میں بھی ایسا تو کچھ کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے کسی بھی طریقے سے کہیں غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے اور ہدایت دے۔ ہاں، ایک جگہ پہ مجھے اپنا خود بھی خیال آ رہا ہے جو مجھ سے شاید کہ جذبات میں یا غصے میں یا کہہ لیا جائے جو کچھ بھی مجھ سے کہیں پہ کچھ غلطی ہوئی ہے۔ اللہ نے چاہا نہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ تو بالکل چاہتا ہی ہے۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں اس میں آگے بڑھ کر کے اس کو اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے آسانی فرمائے، اور میں استغفار پڑھوں اور معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی کہ حساب کے سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ حساب تو ہوگا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا، حساب تو ہوگا ہمارے ساتھ، خیال رکھنا ہے، موت کا خیال رکھنا ہے، موت تو ہونی ہے، اور موت جب ہونی ہے تو پہلا حساب قبر میں، پہلا حساب قبر میں، پھر دوسرا حساب قیامت کے روز حشر میں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات جس کی کامیاب ہو گئی، یعنی قبر کا حساب جس کا آسان ہو گیا، اس کے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ تو جو بھی مسلمان ایمان والا جو بھی شخص ہے کہ اپنی موت اور اللہ کے سامنے ہم کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، تو یقیناً اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو جو ہے کہ کوئی بھی برا عمل کرنے میں ڈر ہوگا، ڈر ہوگا، ظاہر سی بات ہے نا۔ اور یہی چیز کی کمی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم کو مرنا ہے اور ہم کو بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی بے خوفی میں اور اسی جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ لاپرواہی میں ہم بہت سارے جو ہے کہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اپنا غصے پر اور اپنے جو ہے کہ جذبات پر قابو نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اول تو یہ کہ تم ڈرو، تم ڈرو، تم سمجھو کہ تم کو اس کا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے، اپنے رب کی رضامندی یعنی اپنے اللہ کو خوشنودی کے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہے نا، اور اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ اور الحمدللہ۔ یہ ہے دیکھیے اسلام، یہ ہے ہمارا مذہب، اور ہم ہیں اس اسلام کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناچیز بندے، اور ہمارے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیے کیسی باتیں کو ہمارے سامنے اپنے احکامات میں جوڑ رکھا ہے، کہ جو کہ اگر دیکھا جائے کہ ایک بطور انسانیت بھی کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اس بات پر عمل کریں تو ہم بطور انسان بھی کتنے اچھے ہوں گے، اور بے شک اسلام ہے جو انسانیت کو سدھار دیتا ہے، اور اسلام ہے تو انسانیت ہے، اللہ کا خوف ہے تو پھر کامیابی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اور وہ اپنے رب کے رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں،
اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے اچھے سے کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے خوشنودی، جو اللہ کے رضا کے لیے، جو اللہ کے لیے جو ہے نا اپنی کسی بھی طرح کی پریشانی میں، تکلیف میں صبر کرتے ہیں، گھبراتے نہیں، برا بھلا نہیں کہتے، توڑ پھوڑ نہیں کرتے، برائیوں کی طرف نہیں چلے جاتے، یا پھر کفر نہیں کرتے، ایمان پہ رہتے ہیں، تقوی پہ رہتے ہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ جب کسی سے امتحان لیتا ہے اس میں صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس میں صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کسی کو تکلیف دیتا ہے اس میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ جو ہے کہ جو بھی جس حال میں ہمیں رکھتا ہے ہم جو ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نماز کو برابر قائم رکھتے ہیں، یعنی کہ نماز کو تاکیدگی کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوا کہ پڑھ لو، اللہ نے ہر جگہ پر قائم رکھنے کا حکم دیا، یعنی کہ نماز کو قائم رکھو، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اول تو یہ کہ ہم گناہ سے، نافرمانی سے بچیں، اور سیکنڈری یہ کہ اللہ کے طرف سے یا کسی بھی طرح کی ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے یا آزمائش ہوتی ہے تو ہم اس میں صبر کریں اور نماز قائم رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، جو بھی ہمارے پاس رزق ہے، اول تو یہ کہ حلال رزق ہو، حلال ہی رزق ہے ہونا چاہیے۔ تو حلال جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں رزق دیا، جو بھی ہماری آمدنی ہے نا، اس میں ہم جو ہے کہ دین اسلام پر یا پھر انسانیت پر یا پھر جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ کریں۔ بعض وقت جہاں پر دکھا کے کرنا وہاں دکھا کے کریں، اور دوسرے یہ کہ سب سے افضلیت تو یہ ہے کہ چھپا کر کے ہم خرچ کریں، یعنی کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے بہت سے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے اپنوں میں اگر غور کیا جائے، ہم اپنے کنبے میں، اپنے گھر میں، ایک بھائی دوسرے بھائی ہے نا، اپنے ہی لوگوں میں اگر دیکھیں تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ جو ہے کہ مال و دولت میں افضلیت دیتا ہے اور کسی کو تنگ دیتا ہے۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو افضل جس کے پاس اللہ نے جس کو دے رکھا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے کہ اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے خاندان کی، اپنے محلے میں، اپنے گھر کے آس پاس میں جو بھی ضرورت مند ہے اس کو دے، اور دے تو کیا اس کے اوپر احسان نہ کرے یا اس نے احسان نہیں کیا، اللہ نے تم کو دیا ہی اسی لیے ہے۔ اللہ تو اللہ کا نیم ہے، اللہ کسی کو اوپر فضیلت دیتا ہے، افضلیت دیتا ہے، ہر چیز میں ہم دیکھیں، مرد کو عورت کے اوپر، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے اوپر، باپ کو اولاد کے اوپر، ہے نا، شوہر کو بیوی کے اوپر۔ تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے یہ چیز نظام بنایا۔ اب اگر تم اس صاحب حیثیت ہو تو تمہارے ساتھ فرض بنتا ہے کہ تم ایسے کو دو جو بیچارہ کہہ نہیں سکتا، ہمارے شرم سے، ہمارے غیرت سے۔ بہت سے ایسے ضرورت مند ہیں، ہم جس جگہ نماز پڑھتے ہیں ہمارے صف میں بہت سے ایسے مل جائیں گے جن کو بہت ضرورت ہے، لیکن غیرت کے مارے وہ منہ کھولتے نہیں۔ تو ہم نے اس میں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کو اس طریقے سے دینا ہے کہ نہ کہ ان کے غیرت کو تکلیف پہنچے، نہ کہ ان کو احساس سے کمتری محسوس ہو، اور ان تک ہمارا مال پہنچ بھی جائے اور ان کا کام ہو بھی جائے، اور ہمیں اس کو جتانا بھی نہیں۔ اگر جتا دیا تو ختم، بات کہانی ختم۔ ہاں، اور جہاں پر بھائی ہم کو دکھا کے دینا ہے، جہاں پہ بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ دکھا کے دینا، اور دکھا کے بھی دینے کے پیچھے مقصد نیت یہی ہے کہ بھائی ہم سے انسپائرڈ ہو کر کے دوسرے بھی دیں۔ اب جیسے مان لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں غزوے پہ نکلتے تھے تو اس وقت جو ہے کہ مال کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہاں پر دکھا کر کے جو ہے کہ اس میں مال خرچ کیا جاتا تھا اللہ کی راہ میں۔ تو بعض جگہ پہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر دکھا کے، اور جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر چھپا کر کے، اگر چھپا کر کر سکتے چھپا کر کے آپ خرچ کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہمارے سامنے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی برائی لے کر کے آتا ہے یا کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو ہم کو چاہیے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھلائی سے اس کو ٹال دیں، یعنی اپنے اخلاق سے، اپنے جذبات سے، اپنے باتوں سے، اپنے محبت سے، ہے نا، اس طریقے سے جو ہے کہ اس کو برائی کو ڈھانپ دیں کہ وہ برا مقصد سے آنے والا شخص ہمارا اس قدر جو ہے کہ دوست ہو جائے کہ جیسے کہ کبھی کوئی برائی تھی ہی نہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی نصیحت ہے، یہ ہے اللہ کا احکامات۔ بولو اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتا ہے انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، بے شک انہی کے لیے خیر ہے، انہی کے لیے آخرت کا بہترین گھر ہے، انہی کے لیے آخرت کا بہترین گھر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بہرحال تو فی الحال میں اجازت چاہوں گا، وقت نماز کا ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔